جدہ میں پاکستان قونصلیٹ جنرل نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں کہا کہ بھارت کی غیر قانونی کارروائیوں نے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے عوام کے مابین تعلقات کو مزید تقویت بخشی ہے۔ حکومت اور پاکستان کی عوام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گی۔ ریٹائرڈ سعودی سفارتکار اور تجربہ کار کالم نگار ڈاکٹر علی غامدی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر، روہنگیا اور فلسطین کے مسلمان مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا تمام مسلم ممالک کا اخلاقی، سیاسی اور سفارتی فرض ہے۔ انہوں نے اس پروگرام میں اسکول کے بچوں کی شرکت کو سراہا اور کہا کہ کشمیری جدوجہد کے پیغام کو نوجوان نسل کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں سمجھدار لوگ موجود ہیں جن کو کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے۔ قونصل جنرل نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں گزشتہ سال 5 اگست کے ہندوستان کی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیوں پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کرنے کے باوجود ہندوستان آزادی پسند کشمیری عوام کے ناقابل بیان جذبے کو کم نہیں کر سکا۔ کشمیری نمائندہ غلام نبی میر نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر میں مجموعی، منظم اور ریاستی سرپرستی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو فوری طور پر بند کرے اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ ریاست تک بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب مسعود پوری اور چیئرمین جموں کشمیر اوورسیز کمیٹی سردار اشفاق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر تقسیم کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ OIC میں مستقل نمائندہ پاکستان جناب رضوان شیخ نے اختتامی کلمات میں پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حق میں ان کی جائز جدوجہد کے لیے جاری سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، جس کا اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں کے ذریعے ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسلام تعاون تنظیم کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہر مشکل مرحلے میں کشمیریوں کے لیے کلمہ حق بلند کیا۔ طلباء نے اپنی تقریروں میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں یکجہتی کا اظہار کیا، ہندوستان پر زور دیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کرے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے۔ اسکول کے بچوں نے کشمیری نغمے بھی پیش کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذکیر احمد بھٹی، DNN نیوز، جدہ۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔